میں علامہ اقبال علیہ رحمہ نے محبت کے عنوان سے جو کہا وہ حرف آخر ہے۔ اس عنوان کا، اس نظم کا عنوان ہی محبت ہے، جس میں انہوں نے محبت کہاں سے آئی، اس کے اجزائے ترکیبیہ کیا ہیں، بیان فرمایا ہے۔ عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی نا آشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئین مسلم سے، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا، ہویدا تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفا تھی جس کی خاک پا میں بھڑ کے ساغر جم سے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے، نگاہیں طاق میں رہتی تھی لیکن کیمیا گھر کی، وہ اس نسخے کو بھڑ کے جانتا تھا اسم اعظم سے، بڑا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب، تمنائے دلی بھر آئی آخر سائے پہم سے، پھر آیا فکر اجزا نے اسے میدان امکا میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے۔ اب اجزا دیکھیے، چمک بجلی سے پائی چاند سے داغے جگر مانگا، حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے، ربوبیت سے تھوڑی سی پھر شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیوان کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے، محوث نے یہ پانی پھر ہستی نوخیز پہ چھڑکا، گرا کھولی ہنر نے اس کے گویا کار عالم سے، ہوئی جنبش ایاں ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے، خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹخ گنچوں نے پائی داغ پائے لالا زاروں سے۔ تو اقبال نے گویا محبت کو عالم بالا کا تحفہ قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت انسان کی تخلیق کے بعد اس کے سینے میں یہ نور رکھا، وہ جو امانت بتائی گئی قرآن مجید کے اندر، وہ حضرت انسان کو ودیعت کی گئی۔ محبت کے دم سے یہ دنیا ہنسی ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور محبت کے بغیر انسان کی زندگی زندگی ہی نہیں ہے۔ دل اگر ہے تو پھر دل کی غذا بھی چاہیے، اور دل کی غذا محبت ہے۔ دل کی غذا پیچ و تاب ہے، اضطراب ہے، التہاب ہے۔ اقبال نے کہا تھا، غالب نے کہا تھا، غم اگرچہ جاں گسل ہے پہ کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا، جب دل ہے تو پھر دل بر بھی ہوگا، جب دل ہے تو پھر انتظار کی گھاتیں بھی ہوں گی، جب دل ہے تو پھر وصل کی آرزویں بھی ہوں گی، رت جگے بھی ہوگی، سسکیاں بھی ہوں گی، آہیں بھی ہوں گی، اور یہ دل کی غذا ہے۔ قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ ہر شے لٹتی ہے تو برباد ہوتی ہے، دل لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے۔ اس کی قیمت برگ گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے۔ ہر شے خاکستر بن جاتی ہے جب اس کے اوپر بجلی گرتی ہے، لیکن دل ایک ایسا نخل ہے، اس کی تر و تازگی اس محبت کی بجلیوں سے ہے، اس لیے اس کا لٹنا ہی اس کا آباد ہونا ہے، اس کا برباد ہونا ہی اس کا شاد ہونا ہے۔ تو اس لیے جب دل ہے سینے کے اندر تو پھر دل کی طلب اور دل کی تڑپ اور دل کی چاہت محبت ہے، اور دل ایک ایسی دولت ہے، کائنات میں ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی شے ٹوٹتی ہے تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے، لیکن دل ایک ایسا جوہر ہے، جتنا زیادہ ٹوٹتا ہے اتنی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو جب دل ہمارے سینوں میں رکھے گئے ہیں تو پھر دل کی طلب، دل کی چاہت محبت ہے،
عالی مرتبت سامعین، جب دل محبت کے بغیر زندگی نہیں پاتا اور سینے میں دھڑکتا ہوا ہم دل رکھتے ہیں تو پھر دل کی آرزو دل بر کی ہوگی، کوئی ہو جو اس کے دل کو اٹھا لے جائے، اس کے دل کو چرا لے جائے، اس کی زندگی کسی شخص کے گرد طواف کرے، رقص بسمل کے تماشے کرے، اور کسی کے لیے اس کی بے چینیاں اور اس کا اضطراب، یہی دل کا حسن ہے، یہی دل کا جمال ہے۔ فرصت کشم کشم دے این دل بے قرار را، یک دو شکن زیادہ کن گس ہوئے تابدار را۔ تو یہ اس کا حسن ہے، یہ اس کا جمال ہے۔ اب یہ تو طے ہے کہ جب دل ہوگا تو دل بر ہوگا، یہ طے ہے جب دل ہے تو پھر کسی کے لیے تڑپے گا، سسکیاں بھرے گا، آہیں بھرے گا، رت جگہ کاٹے گا، انتظار کی گھاتیں ہوں گی، کسی کے لیے اس کا پیچ و تاب ہوگا۔ تو پھر اگر دل کو حقیقی ٹھکانہ نہ ملا جس کے لیے دل بنایا گیا تھا، جو دل بنانے کا مقصود تھا، تو پھر یہ عارضی محبت پانے کے باوجود بھی حقیقی نور اور تمانیت نہیں پا سکے گا، اس کی بے چینیاں پھر بھی ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر! آج ہم جس محبت کے عنوان سے یہاں بیٹھے ہیں، یہ وہ محبت نہیں ہے جو اچھے بھلے انسان کو بیکار کر دیتی ہے۔ غالب نے کہا تھا کہ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ یہ وہ محبت نہیں ہے جو اچھے بھلے انسان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے۔ استاد میر تقی میر نے کہا تھا کہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ آج ہم اس محبت کی کہانی یہاں چھیڑنے نہیں بیٹھے کہ جو عزت سادات بھی لے اڑتی ہے، بلکہ ہم آج اس محبت کی کہانی سننے آئے ہیں جو ذات کے حبشی کو پستیوں سے اٹھاتی ہے اور اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے، جو مٹنے نہیں دیتی۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جس دور میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا، تو چند لوگ ہوں گے جو اس کا نام بتا سکے، باقی معذرت کر لیں گے۔ چلے میں پوچھتا ہوں، جس زمانے میں حضور تشریف لائے اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سپر طاقت تھی رومن امپائر، اور اس دور کے حکمران کا نام شاید وہ بھی تھوڑے لوگ ہوں گے، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہوں گے، جو اس دور کے کیسر کا نام بتا سکیں۔ میں اس دور کے کسرا کا نام پوچھوں تو شاید یہ بھی بہت تھوڑے لوگ بتا سکیں۔ اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے کو ڈھونڈوں، تلاش کروں اور اس کو کہوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ یار کیسر کا نام تو دنیا کو یاد نہیں، کسرا کا نام تو زمانہ بھول گیا، خاقان کا نام تو کسی کو آتا نہیں، لیکن میرے نبی کے بلال کا نام آج بھی زمانے کو یاد ہے۔ اقبال تڑپ اٹھتا ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تو آئیے پھر محبت کا ربط ان سے جوڑیں کہ جو آپ کو زندگی دیتے ہیں، محبت کا تعلق، محبت کا رشتہ ان سے قائم کریں جو آپ کو مٹنے نہیں دیتے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کا جمال تمہیں عطا کر دیتے ہیں، ورنہ آج مرا تو کل دوسرا دن، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یادے رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ کون کسی کو یاد رکھتا ہے اور کس کے پاس وقت ہے کسی کو یاد رکھے؟ یہ آج کا دور تو پھر جس تیزی کا دور ہے، کسی کے تصور میں کون باقی رہتا ہے؟ آج تو گھومتی ہوئی سکرین پر ہم ایک منظر دیکھتے ہیں غم و اندھوں کا، اس کے بعد پھر دوسرا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے خوشی اور مسرتوں کا آتا ہے، تو چند سیکنڈ کے بعد ہم پہلا منظر بھول چکے ہوتے ہیں۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ کون کسی کو یاد رکھتا ہے؟ لیکن صاحب ہم جس محبت کا یہاں عنوان لیے بیٹھے ہیں وہ تو غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر بھی آپ کو یاد رکھتے ہیں، وہ تو سرے عرش بھی جا کے آپ کو نہیں بھولتے، وہ تو کبھی بھی آپ کو فراموش نہیں کرتے۔ تو محبت پھر اس سے کرنی چاہیے جو وفا کی ریت نبھانا جانتا ہو۔ میں سویر سے لے کر شام تک عمومی طور پہ سفر پہ ہی رہتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ جو شخص مسافر ہو
اس کے تجربات بھی فضول تر ہوتے ہیں. ان تجربات میں سے ایک تجربہ یہ ہوتا ہے کہ ہم گاڑیوں کے پیچھے لکھے ہوئے جملے گزرتے ہوئے ضرور ملاحظہ کرتے رہتے ہیں. یہ جو اس کا ساربان ہوتا ہے، ڈرائیور ہوتا ہے، یہ اس کے پوری زندگی کے نفسیات کا خلاصہ ہوتا ہے. بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں تو سوچ میں ڈوب جاتے ہیں، بعض ہمیں دکھی کر دیتے ہیں، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ہنسی نہیں رکتی. ایک جملہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا. تو میں اپنے دوستوں کو پوچھتا ہوں کہ یہ کیا لکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں جناب آپ بھی تو پڑھ رہے ہیں، بتائیے کیا ہے. میں نے کہا کہ یہ تحریری احتجاج ہے. اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور اس نے اس کو دھوکہ دیا ہوگا، تو یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے. میں نے کہا صاحب تو نے اس سے پیار کیا جس نے تجھے دھوکہ دے دیا، آ تجھے اس چوکھٹ پہ لے چلوں جو ہاتھ پکڑتا ہے تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتا. یہ ذرہ نواز عشق، یہ محبت نواز عشق، آئیے اس عشق کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیجئے. اور دنیا کی محبتیں انسانوں کو تقسیم کرتی ہیں. ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں. یہ تو میرا محبوب ہے، تم نے کیوں دیکھا. حسن اتنا قلیل تھا، حسن اتنا تھوڑا تھا کہ صرف ایک کی نگاہوں کی کفایت کرتا تھا، دوسرا آیا نہیں تو لڑائی ہوئی نہیں. یہ حسن اتنا کم ہے، اتنا تھوڑا اور قلیل ہے کہ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں. اور ہم جس محبت کا عنوان لیے بیٹھے ہیں صاحب، ایک کے اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب کہلاتے ہیں. دل بمحبوب حجازی بستائیں، اقبال کا لہجہ دیکھیے. دل بمحبوب حجازی بستائیں، زیں جہت با یک دیگر پیوستائیں. چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظامو او یکیست. مست چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل معومی ناستیم. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے. ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. میرا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ آپ کی پیشانیوں پہ یہ پھیلتی ہوئی پیار کی کیفیت اور آپ کی آنکھوں کی پتلیوں پہ لکھی ہوئی محبت نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی کاروبار کی سانجھ ہے. آپ میں سے اکثر چہروں کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں، آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے مجھے پہلی بار دیکھا، لیکن آپ کے دل میں یہ محبت کہاں سے آئی؟ تو میرے استاد ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے. تو اس محبت نے ہمیں جوڑ دیا ہے اور ہم آج امت بنے ہیں تو اس محبت کے دم سے بنے ہیں. یہ محبت اگر فراواں ہوگی اور محبت صحیح معنوں میں محبت ہوگی تو ہم خود بخود جڑتے چلے جائیں گے. آج اتحاد کی بات کی جا رہی ہے، آج اتفاق کی بات کی جا رہی ہے، آج باہم جڑنے کی بات کی جا رہی ہے. تشتت اور افتراق جس طرح پھیل گیا ہے، یہ امت 72-73 گروہوں میں پہلے بٹ گئی ہے، پھر ہر گروہ، ہر فرقہ آگے کئی لابیوں میں، جماعتوں میں اور کئی گروہوں میں مزید تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر رہا ہے. تو یار حضور نے تو تنکا جوڑ کے امت بنائی تھی. کہاں کہاں سے لوگ کھڑے کیے. صہیب روم سے تھے، بلال حبشے سے آئے، سلمان فارس سے آئے، حضرت ابو ہریرہ یمن سے آئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے تھے، حضرت سعد مدینے کے تھے. چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظامو او یکیست. لیکن آج ہم یہ وہ جو ماڈل حضور نے پیش کیا تھا، آج ہمارے اندر وہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ ہماری محبت کے اوپر غلبہ ہماری ہوس کا ہو گیا، ہماری خواہشات کا ہو گیا. ورنہ یہ محبت جوڑتی ہے، یہ محبت توڑتی نہیں ہے، یہ تقسیم نہیں کرتی، یہ وحدت کی ضمانت بنتی ہے. قوت عشق سے پست کو بالا کیا جا سکتا ہے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کیا جا سکتا ہے. لیکن آج اجالا کیوں نہیں ہو پا رہا؟ یہ مجھے اور آپ کو اپنے اندر اتر کے اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر ہماری منزل ایک ہے اور ہمارا مقصود ایک ہے تو اس کے باوجود بھی ہماری کوششیں مشترکہ نہیں ہیں، ہماری فکر میں ہم آہنگی نہیں ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو اپنے اندر اتر کے اپنے آپ کو کریدنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ کمی کہاں آ گئی اور محبت غرض سے آلودہ کہاں ہو گئی. تو عالی مرتبت سامعین، ساری محبتیں انسانوں کو توڑتی ہے
اور یہ محبت اگر حقیقی روپ میں نصیب ہو جائے تو یہ جوڑ دیتی ہے، یہ امتیازات رنگ و نسل کے بھی مٹا دیتی ہے، اور یہ خطوں کے امتیازات بھی مٹا کر کے ایک وحدت کی لڑی کے اندر پرو دیتی ہے۔ تو یہ محبت یکجہتی کی ضمانت بنتی ہے، اور پھر اس محبت کے دم سے پست بالا ہوتا ہے، اور یہ اللہ جل شانہ کی خاص رحمتوں اور اس کی کرم نوازیوں کا ذریعہ یہ امت بنتی ہے اس محبت کے دم سے۔ تو آئیے میں اور آپ اس محبت سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں، اس محبت سے اپنے آپ کو جوڑ لیں۔ یہ محبت ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح معنوں میں امت بنا کے آگے بڑھنے کا راستہ دکھاتی ہے، اور پھر جب ہم امت بن جاتے ہیں حقیقی معنوں میں تو پھر ہمارے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ آج دنیا کے اوپر کفر اگر غالب اور امہ اگر مغلوب ہو رہی ہے تو یہ ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا کہ ہم امت بن ہی نہیں پا رہے، ورنہ اللہ کے وعدے سچے ہیں اور اللہ کے وعدے بہر صورت پورے ہو کے رہتے ہیں۔ ہم نے اپنے اندر اتر کے دیکھنا ہے کہ ہم اس مقام پر اللہ جل شانہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا ذریعہ کیوں نہیں بن رہے۔ اقبال نے جو کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ اگر حضور سے وفا کا رشتہ استوار ہو جائے تو پھر ادھر سے آواز آتی ہے کہ پھر ہم تمہارے ہیں، اور پھر یہ لوح و قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، یہ جہاں کیا ہے، یہ تخت و تاج کیا ہیں، بلکہ تمہارے ہاتھ میں تختی بھی رکھ دیں گے، تمہارے ہاتھ میں قلم بھی دے دیں گے، جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا۔ تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہلے اس کا اہل ثابت کرنا ہوگا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے شرط لگائی ہے کہ تم اس معیار پہ تو پورے اترو، پہلے تم جو ہے وہ ہوم ورک تو مکمل کرو، محبت کو اپنے حقیقی روپ کے اندر سامنے پیش تو کرو، پھر دیکھو کیسی تمہاری ناز برداریاں کی جاتی ہیں۔ تم تو دنیا کے اوپر 2 ارب کے عدد کو چھو رہے ہو، 313 بھی ہو تو میں ان کی پشت نہیں لگنے دیتا اور ان کو سرخرو اور کامیاب اور بامراد بناتا ہوں، اور تم دنیا کے اوپر تو اس قدر کثرت رکھتے ہو، تمہارے پاس جو آلات حرب و ضرب ہیں، تمہارے پاس جو سامان ہے وہ تو ان کے پاس نہیں تھا۔ 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں اور 70 اونٹ، یہ کل اثاثہ ہے۔ بلکہ مدینہ المنورہ سے یہ ملکوتی قافلہ جب نکلنے لگا تو انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے، یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے کو۔ حضور چادر اوڑھے آگے آگے چل رہے تھے اور مسلمان پیچھے پیچھے۔ تو یہودی اپنی دکانوں پہ بیٹھے تھے، انہوں نے تمسخرانہ انداز میں کہا مسلمانوں جنگیں تو لڑی جاتی ہیں اسلحہ جات سے، تمہارے پاس تو کوئی اسلحہ نہیں ہے، کس ورتے پہ کس بل بوتے پہ جا رہے ہو؟ تو انہوں نے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادہ سی کالی کملی والے پر۔ تو جب محبت کا رشتہ استوار اور مضبوط ہوتا ہے تو پھر اللہ اسباب خود بخود پیدا کرتا چلا جاتا ہے، راستے جو ہے وہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم محبت کا صرف نام ہی لیتے ہیں، محبت عمل سے ہم آہنگ نہیں ہوتی، محبت صرف نام ہوتا ہے، محبت صرف نعروں میں جھلکتی ہے، نہ محبت صرف جو ہے وہ سینے کے اوپر لگے ہوئے بیجز سے اس کا اظہار ہوتا ہے، ہمارے رویے سے، طرز زندگی سے، انداز معاشرت سے، عادات سے، خصائل سے، ہماری سیرت سے محبت ظہور پذیر ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ ایسی محبت کو قبول کرنے والا نہیں ہے، وہ سینوں کے چھپے رازوں کو جانتا ہے، وہ نیتوں کے قبلے جانتا ہے، ان کا رخ کدھر ہے، کس سمت ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی محبت کو عمل سے ہم آہنگ کرنا ہوگا، اپنی محبت کو عمل سے مستنیر کرنا ہوگا۔ یہ ربیع الاول کا موسم گزرا تو میں نے جگہ جگہ کہا کہ میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ تم جھنڈیاں لگاتے ہو، لیکن یہ دیواروں کے ساتھ چپکی نہ رہ جائیں، کوئی جھنڈیاں لے کے دل کی ایک ایک پرت پہ بھی آؤ اور یہاں بھی نام محمد کی جھنڈی لگاؤ۔ تمہارا چراغاں صرف بنیروں پہ نہ ہو، دل کی گلیوں میں بہت اندھیرا ہے، کوئی دیا لے کے دل کی اندھیر نگری میں بھی آؤ اور یہاں بھی چراغاں کرو، اور صرف تم گلیاں ہی صاف کرتے نہ رہ جاؤ کہ یہاں سے جلوس نے گزرنا ہے، حسد کے، حقد کے، بغض کے، کینے کے، نفرتوں کے ڈھیر دل کی گلیوں میں بھی پڑے ہیں، کوئی جھاڑو لے کے ادھر بھی آؤ اور دل نگر کو بھی صاف کرو،
फिर जब दिल की दुनिया साफ होगी तो फिर जिधर देखोगे मदीने की गलियां दिखाई देंगी। हमारा सारा जोर ज़ाहरियत पर है और हमने अपने अंदर पर तवज्जो देना ही छोड़ दी गई है। सब कुछ हम पैकिंग पे कर रहे हैं, अंदर क्या है उस पर हमारी तवज्जो हट गई। मियां साहब का लहजा है तो सादा है, लेकिन कितना दिल आवेज है। शीशे उत्ते कट्टा जम्मिया कंधा चाड़ी जांदे, शीशे उत्ते कट्टा जम्मिया कंधा चाड़ी जांदे, जिल्दा नू ये सांप के रख दे वरके फाड़ी जांदे। मुझे और आपको देखना है कि मोहब्बत जिसका तकाजा किया गया है, हम उस मोहब्बत में कहां खड़े हैं और उस मोहब्बत उस इम्तिहान में हम कहां खड़े हैं। और फिर अगर हम उस मोहब्बत के निसाब को पूरा कर देते हैं तो ये अल्लाह का वादा सच्चा है कि काफिर मेरे क्या लगते हैं, तुम्हें इज्जत दूंगा और तुम ही सरबुलंद हो। ये अल्लाह का अटल फैसला है, ये अल्लाह का ज़ाब्ता है। मेहनत काफिर भी करे तो उसको सिला दिया जाता है। हाँ, उसका सिला सिर्फ दुनिया में होता है, आखिरत में उसका कोई मकसूम नहीं है। लेकिन मोमिन अगर मेहनत करे तो उसका सिला दुनिया में भी होता है और आखिरत में भी होता है। मैं और आप अपने आप से सवाल करें, हमने होमवर्क मुकम्मल कब किया कि हम रिजल्ट मांगते हैं? वो पीर साहब के पास एक शख्स आया, एक तालिब इल्म आया कि दुआ कीजिए मेरी बोर्ड में पोजीशन आ जाए। तो पीर साहब कहने लगे माशाल्लाह बहुत अच्छे पेपर हुए होंगे। तो उसने कहा कि पेपर तो मैंने दिए ही नहीं। तो पीर साहब ने कहा कि क्या कितने अहमक शख्स हो कि तुमने पेपर तक नहीं दिए और दुआ करने आ गए। तुमने मेहनत की होती, रत जगह काटे होते, रातों को जाग जाग के पढ़ा होता, तुमने अपनी नींदें इसके लिए कुर्बान की होती और फिर तुमने ठीक से पेपर दिए होते तो फिर मैं उसके साथ दुआ भी करता और अल्लाह तेरी मदद करता। तुमने दाखिला तक नहीं भेजा, तुमने पेपर तक नहीं भेजे और तुम कहते हो मुझे बोर्ड में पोजीशन आ जाए। ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जनू। आज इस उम्मत ने होमवर्क किया ही नहीं और ये शिकवा कर दिया कि अल्लाह हमें सबसे पीछे क्यों रखा जा रहा है। इकबाल ने जब शिकवे का जो है वो रुख इख्तियार किया कि काफिर को दिए तूने हूर और कसूर और मोमिन के लिए फकत वादा हूर, तो जवाब आया कि मुस्लिम आई हुआ काफिर तो मिले हूर और कसूर। और तुम में कोई हूरों का चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है कोई मूसा ही नहीं। कोई सच्ची तलब लेकर तो आए, फिर हम रास्ते खोलते हैं। लनहदियन्नहुम सुबुलना, राह नहीं रास्ते खोलते हैं तुम्हारे लिए। अल्लाह ताला की मदद और नुसरत आती है, फरिश्ते उतरते हैं। लेकिन अगर तुमने किया ही कुछ नहीं है और तुम कहते हो कि सिर्फ हम मुसलमान हैं और हम कलेमा पढ़ते हैं, बस इतना काफी है। लिहाजा जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो लिबार्टरियों के अंदर जो है वो 6-6 माह लिबार्टरियों से बाहर नहीं निकलते, जो इल्म और मेहनत के खूगर हैं, वो पीछे रह जाएं और हमें जो है वो आगे कर दिया जाए इसलिए कि हम मुसलमान कहलाते हैं। साहब, अल्लाह जल्ला शानहू ऐसा नहीं करता। तने मुर्दा से बेजार है हक, खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है। ये उसका उसूल है और उसके उसूल अटल हैं और उसके उसूल तयशुदा हैं। शिकवे की जुबान खुलती है तो जरा लहजा देखिए। आप जानते हैं फतवा भी मुतवज्जे हुआ। सफाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। फिर भी हमसे गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं तू भी तो दिलदार नहीं। कितना सख्त लहजा हो गया, लेकिन जरा जवाब तो सुनिए। अब जवाब शिकवा में उधर से आवाज आ रही है, लफ्ज वही है, सिर्फ सीगा बदलता है। अब आवाज आ रही है, सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। हर कोई मस्ते मए ज़ौके तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है। हैदरी फक्र है नए दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तार के कुरान होकर। तुम्हारी पस्ती, ज़बूहाली, जिल्लत, नुकबत, रुसवाई का सबब इस किताब रहमत को छोड़ देना है। आली मर्तबत सामीन, हमें देखना है कि हम खड़े कहाँ हैं। मैंने परसों मुस्तफ़ा इज्तिमा में कहा था कि आज हम कहते हैं कि हम दीन को नाफिज कर दें, दीन पूरी दुनिया के ऊपर गालिब आ जाए। ये किसकी ख्वाहिश नहीं हो सकती। मैंने कहा कि जितने लोग आज मेरे सामने मौजूद, और ये सवाल मैं आपसे भी करता हूं, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने हुजूर की सीरत की एक किताब भी पढ़ी हो। उंगलियों पे गिने जाते हैं वो लोग जिन्होंने हुजूर की सीरत की एक किताब भी पढ़ी हो।
جنہوں نے قرآن مجید کو مفاہیم سمیت پڑھا ہو، اور ہم جا رہے ہیں دنیا کے اوپر اسلام کو غالب کرنے کے لیے۔ پہلے ہم خود تو دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اپنے رویوں پہ، اپنے طرز زندگی میں، اپنی معاشرت کے اندر اسلام کا غلبہ تو کر لیں، پھر دنیا خود بخود اسلام کی طرف راغب ہوتی چلی جائے گی۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی نبی آیا، کوئی رسول آیا، کوئی کتاب اتری، کوئی صحیفہ اترا؟ لیکن آج بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ اتنے مسلمان ہیں، یہ کدھر سے آ گئے؟ چند مسلم تاجر آئے، چند صوفیاء آئے جن کی تعداد لاکھوں میں نہیں تھی، ہزاروں میں تھی، اور وہ تاجر سودا سلف بیچنے آئے۔ کردار اتنا چمکدار تھا، اتنا روشن تھا کہ وہ سودا دینے آئے تھے، ہم نے ان سے ایمان کا سودا بھی لے لیا۔ ہمارے آباء و اجداد نے ان سے دین لیا، ان کا کردار اتنا چمکدار ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تقریروں سے تقدیریں نہیں بدلتی، کردار سے جو ہے وہ تقدیریں بدلتی۔ حضرت شاہ نقش بند بخاری علیہ رحمہ نے کہا، جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی، اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ جو خاموش بیٹھا ہوا نہ بول رہا ہو، وہ بولے بھی تو اس کا بولنا نہ بولنا برابر ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات 63 برس ہے، اور ذمے کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ کتنا بڑا کام حضور کے ذمے لگایا گیا، اور اس کے لیے ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ 63 برس۔ یہ اتنا بڑا دارالعلوم، یہ عالی شان عمارت، اگر کسی جو ہے وہ شخص کو کہا جائے، ٹھیکیدار سے کہا جائے کہ اس کو تعمیر کر دو، تو کتنا وقت چاہیے؟ وہ کہے گا مجھے 5 سال چاہیے، مجھے 3 سال چاہیے، مجھے 4 سال چاہیے۔ تو ہم کہیں نہیں، ہم آپ کو اتنا وقت نہیں دے سکتے، اس اتنی بڑی عمارت کو آپ نے 1 سال میں تعمیر کرنا ہے۔ تو وہ کہے گا یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ لیکن ہم نے کہا کہ یہ کرنا ہے، ہر صورت میں کرنا ہے، تو وہ جمع تفریق کرتا ہے، میں وہاں سے لوگ اٹھا لیتا ہوں، اتنی مشینری لے آتا ہوں۔ اس نے کہا صاحب ٹھیک ہے، میں کر لوں گا 1 سال میں۔ جو 5 سال کا کام تھا اس نے 1 سال میں اپنے ذمہ لے لیا۔ اب وہ کام شروع کرنے لگا تو ہم نے کہا کہ نہیں، آپ پہلے 8 ماہ کام شروع ہی نہیں کر سکتے، آپ اس کی منصوبہ بندی کریں، کام جو شروع کرنا ہے وہ آپ 8 ماہ گزرنے کے بعد۔ تو وہ تو چیخ اٹھے گا کہ صاحب 5 سال کی عمارت کا وقت مجھے چاہیے، آپ نے 1 سال میں مجھ سے وقت لیا، اور پہلے 8 ماہ مجھے کام کرنے ہی نہیں دے رہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل ذمہ داری کیا ہے؟ پوری دنیا پر اسلام کو غالب کرنا، اور ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ 63 برس، اور پہلے 40 سال اعلان نبوت بھی نہیں کرنے دیا، صرف 23 سال حضور کے پاس ہیں۔ اتنا بڑا کام، لیکن صاحب وہ جو حضور نے کام کیا اس کی بنیاد وہی 40 برس تھے۔ جب جبل صفا پہ لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ بتاؤ ان 40 سالوں میں میں تمہارے ساتھ کوئی جھوٹ بولا، بتاؤ میں نے امانت میں خیانت کی، میرے روز و شب تمہارے سامنے ہے، بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ میں کہوں پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر جرار آ رہا ہے جو تمہیں تاخت و تاراج کر کے رکھ دے گا، میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم اوپر چڑھ کے دیکھیں گے، اگر نظر آیا تو درست، اور اگر نظر نہ آیا تو ہم کہیں گے ہماری نظر کمزور ہو گئی ہے، آپ سچے ہیں، ہم اندھے ہو گئے ہیں، آپ سچے ہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ کو 40 سال تک جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، 40 سال تک آپ کو امانت میں خیانت کرتے نہیں دیکھا۔ تو صاحب جو زندگی میں آپ کے کرنے کا کام ہے وہ کردار ہے۔ وہ صوفیاء، وہ تاجر سودا سلف لینے آئے، بیچنے آئے، اور آج جو اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر دنیا کی جو آدھی مسلم آبادی ہے وہ اسی خطے میں ہے، پاک و ہند میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان کے اندر۔ اب میں اس کا ایک موازنہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، چند 100 یا 1000 تاجر آئے، اور ان کا کردار اتنا روشن تھا کہ آج کروڑوں مسلمان یہاں موجود ہیں، زندگیاں بدل گئی۔ اور آج یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، دیگر بلاد غرب میں ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان ہیں، عرب بھی اور عجم بھی، علماء بھی اور بڑے بڑے صلحاء بھی، ان کی اولادیں بھی۔ اور چند 1000 آئے تو انہوں نے تقدیر پلٹ کے رکھ دی۔ اب یورپ کے اندر تو لاکھوں ہیں، کسی شہر میں 1.5 ملین ہے، کسی میں 2 ملین ہے، کسی ملک کے اندر اتنے ہیں، کسی میں اتنے ہیں۔
وہ تو اب تک ایک بھی کافر نہیں ہونا چاہیے. اور حضرت قبلہ پیر صاحب سے پوچھئے، ان کا بار بار جانا ہوتا ہے، وہاں لوگ ہمیں پوچھتے ہیں حضرت آپ تشریف لائے ہو، بتائیے ہم اپنی اولادوں کو مسلمان کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یعنی ایک وہ دور تھا کہ وہ آئے اور یہاں کفر کے زنار ٹوٹے، اور آج ہم گئے ہیں وہاں تو آج ہم پشیمان ہیں، پریشان ہیں، ہم تشویش میں مبتلا ہیں کہ ہماری اولادیں یہاں آ کر کیا اسلام پہ قائم رہ سکیں گی. کتنی اولادیں ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہیں. تو تقریریں تو آج زیادہ ہیں، خطبے تو آج زیادہ ہیں، آستانے تو آج زیادہ ہیں، تو کردار ہے جو روشنی دیتا ہے. کردار سے زندگی ملتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے. مجھے اور آپ کو وہ محبت مطلوب ہے. محبت چھلاوے نہیں بناتی، محبت سنجیدگی پیدا کرتی ہے، محبت متانت پیدا کرتی ہے. محبت وہ رومی نے تو کہا تھا کہ شاد باش ہے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے کہ افلاطون و جعلی نوس ماں. یہ تو افلاطون ہے، یہ محبت تو جعلی نوس ہے. یہ تو دانش بینش کے چشمے پھوٹتے ہیں اس محبت کی راہوں سے. اس محبت نے ہمیں آوارہ مزاج کیوں بنا دیا؟ اس محبت نے ہمیں بے ادب اور گستاخ کیوں بنا دیا؟ اس محبت نے جو ہے ہمارے لہجوں کے اندر جو ہے وہ گندگی اور غلاظت کیوں رکھ دی؟ تو ہمیں وزٹ کرنا ہوگا، ری وزٹ کرنا ہوگا اپنے آپ کو کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، ہم نے دین کہاں سے لیا ہے، وہ محبت کون سی ہے جو امت بناتی ہے، جو جوڑتی ہے توڑتی نہیں. محبت تو وحدت کا درس دیتی ہے. اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، اس نے تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزارا. خواہشات کی غلامی میں ہم ڈوب گئے. تو آئیے اس محبت کی تلاش میں نکلے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرمانے لگے اور صحابہ حضور کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے. اللہ اکبر. یہ صحابہ کی محبت تھی، اور یہ ایک بار نہیں ہوا، کئی بار ہوا. صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی ہوا، اس کے علاوہ بھی کئی مواقع آئے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا ما یحملکم علی ھذا، صحابہ تم یہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے، تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ اللہ اکبر. حضور کے وضو کا غسالہ نور، حضور کے مبارک اعضاء سے وہ اترا ہوا پانی وہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں. اور جس کو وہ پانی میسر نہیں آتا، وہ پانی جس نے کسی نے گیلے ہاتھ ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیتا ہے. بلکہ ایک بار ایسا ہوا کہ حضور نے پچھنے لگوائے اور ایک لگن میں خون جمع ہو گیا. ایک صحابی سے کہا جاؤ اس کو ایسی جگہ ٹھکانے لگاؤ جہاں کسی کے قدم نہ پہنچے. وہ گئے اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے نوش جان کر لیا. واپس پلٹے تو حضور نے فرمایا ٹھکانے لگائے؟ جی جی حضور، ایسی جگہ پہ جہاں کسی کے قدم نہیں پہنچ پائیں گے. آقا کریم مسکرا کے فرمایا لعلک شربت، شاید تم نے پی لیا ہے. جی حضور میں نے سوچا کہ ایسا مشروب کہاں ملے گا، میرے خون میں حضور کا خون شامل ہو جائے. حضور ناراض نہیں ہوئے بلکہ فرمایا یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا ہے. حضور کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں. یہاں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے محبت کی لوک داستانیں سنی ہوں گی، لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی اپنے محبوب کے لعاب کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں پہ مل رہا ہوگا. لیکن یہاں محبت کی کہ کیسے مظاہر ہیں جو دیکھنے کو ملتے ہیں. حافظ شیرازی نے کہا تھا اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہ جیسا عاشق تیرا میں ہوں زمانے میں کوئی ایسا عاشق نہیں ہوگا. اور پھر خود کہا اس لیے کہ تیرے جیسا سونا بھی تو نہیں نا. چونکہ عشق کے اندر جو قوت اور توانائی آتی ہے وہ حسن کی فراوانی سے آتی ہے. جتنا حسن فراواں ہوگا اتنا عشق میں زور ہوگا. اگر کائنات میں صحابہ جیسا عاشق کوئی نہیں ملتا تو حضور جیسا سونا بھی زمانے میں نہیں ہے. لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بہندے نے او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں. اور میرے امام بولے بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اللہ اکبر. تو فرمایا تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا ہے کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے؟ تو نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نفی نہیں کی
کیونکہ اگر یہ درست نہ ہوتا تو نبی کا منصب ہے اس کی نفی کرتے. ایک موقع ہوا حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا, اسی دن سورج کو گرہن لگ گئی, تو صحابہ نے کہا حضور کے بیٹے کی وفات کا صدمہ سورج نے بھی منایا ہے. تو آقا کریم نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ممبر بچھاؤ اور لوگوں کو بلاؤ. لوگ آ گئے تو حضور ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے اور فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات الرحمن لا یخسفان بموت احد منکم. لوگوں اچھی طرح سن لو, سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں, کسی کے مرنے اور جینے سے ان کو گرہن نہیں لگا کرتی. نبی کا منصب ہے کوئی ایسی چیز پنپ رہی ہو جو امر واقعی کے برعکس ہو تو نبی روک دیتا ہے. یہاں حضور نے روکا نہیں کہ تم دوبارہ ایسا نہیں کرنا, بلکہ حضور نے ایک اور امر کی طرف اشارہ دیا. صحابہ تو حضور کی تربیت سے سیکھے تھے, لیکن قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے حضور نے کہ کہیں ان کی محبت جو ہے وہ ان مظاہر محبت کے اندر ہی محدود نہ ہو جائے اور باقی دین کہیں ترک نہ ہو جائے, فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے ابھارا کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے؟ انہیں کہا اللہ اس کے رسول کی محبت کو. تو حضور نے فرمایا جو چاہے اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے تو اس کو 3 کام کرنے چاہیے. سب سے پہلے جب بولے سچ بولے. دوسری بات ارشاد فرمائی جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت نہ کرے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی اگر کوئی اس کی ہمسائیگی میں آ بسے تو حق مجاورت ادا کرے, ہمسائیگی کا حق ادا کرے. یعنی تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے, اس کا یہ معنی کبھی نہیں ہو سکتا کہ باقی دین ترک ہو جائے. تمہارا یہ مظہر محبت اپنی جگہ پہ, لیکن اس کو مثال بنا کے کل قیامت تک آنے والے لوگ اس محبت کو اور اس عقیدت کے اظہار کو باقی دین کے ترک کی دلیل نہیں بنا سکتے. یہ پورا پیکج ہے دین, یہ آدھا اور ادھورا دین نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ کہا گیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ فرمایا گیا ہے. یہ اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل, یا سراپا نالا بن جائے یا نوا پیدا نہ کر. تو آدھا آدھا دین نہیں ہے, پورا دین مکمل پیکج لینا ہوگا, سر سے لے کر پاؤں تک اس دین کے دائرے میں آنا ہوگا. اللہ اکبر. پھر تمہارے اعمال, تمہاری زندگی, تمہارے روز و شب اس طرح خوبصورت ہو جائیں گے کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ جو تمہاری سربلندی کا وعدہ کر چکا ہے وہ اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا, اور تم اس محبت کے صلے سے نوازے جاؤ گے, اس محبت کے اجر سے نوازے جاؤ گے, اس محبت کی جزا تمہیں دی جائے گی. اور اس محبت کی ایک عام جزا ہے کہ تمہیں تخت و تاج دیے جائیں گے. ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست, بہر و بردر گوشائے دامان اوست. پھر تو یہ تمہارے دامن کے ایک پلے میں باندھنے والی چیزیں ہیں. اگر تم اس محبت کے اسلوب کو جان لو, محبت کے تقاضوں کو سمجھ لو اور محبت کے اس اسلوب کے ساتھ آگے بڑھو, تو اللہ کے سچے وعدے ہیں تم ہی سر بلند ہوگے, تم ہی اونچے ہوگے, اور تمہیں ہی تخت و تاج بھی تمہارے ہوں گے, راج بھی تمہارے ہوں گے, دنیا میں عزتیں بھی تمہاری ہوں گی, اور سرخرو کامیاب اور بامراد ہوں گے. لیکن شرط ہے کہ تم وفا کے رشتے کو نبھاؤ. پھر لوح و قلم تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے, پھر خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے تمہاری چاہت سے ہوں گے, تمہاری تقدیر کے فیصلے تمہاری مرضی کے خلاف نہیں ہوں گے. لیکن وہ آدھی آدھی ادھوری اپنی خواہش کے مطابق محبت مطلوب نہیں ہے. پھر اپنے آپ کو پورے کا پورا ان کے سپرد کرنا ہوگا, ادھورا سپرد نہیں ہوگا. پھر جب یہ محبت حضور کی اپنے رگ و ریشہ کے اندر ہم محو نفوذ کر لیتے ہیں تو پھر غلبہ ہمارا مقسوم ہو جاتا ہے. پھر چلتے فرش پہ ہیں, نالین کی آوازیں جو ہیں وہ جنت میں سنائی دیتی ہیں. لیکن ان راہوں پہ ہم گزر کے تو دیکھیں, اور سرخرو اور کامیاب اور بامراد ہو کے دیکھیں. اللہ اکبر. میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں کہ آج ختم نبوت کے حوالے سے آج ہمارے مقررین کہتے ہیں کہ فلاں محکمے میں اتنے قادیانی ہیں, فلاں جگہ پہ اتنے قادیانی ہیں, وہ اتنے آگے چلے گئے, اتنے آگے چلے گئے. یار وہ اس معاشرے کے اندر ایک مٹھی بھر ہونے کے باوجود ایسے ایسے منصبوں پہ پہنچ گئے, حضور کے عاشق کیوں نہیں پہنچ سکے؟ یہ ہمیں سوال کرنا ہے, اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا جو ہے وہ کسی اور گوشت پوست کے بنے ہوئے ہیں کہ وہ اچھے منصبوں پہ پہنچ گئے, اور جہاں قوت نافذہ ہوتی ہے, جہاں فیصلہ ساز ہوتے ہیں, وہاں وہ بیٹھے ہیں. تو میں اور آپ ہم وہاں کیوں نہیں بیٹھ سکے؟ ہم اپنے لوگوں کو وہاں کیوں نہیں پہنچا سکے؟ آئیے حضور کا عشق اپنے تمام تقاضوں کے ساتھ
ہم اپنی روحوں میں جذب کریں، پھر دیکھنا کہ پوری کائنات ہماری نخچیر ہوتی ہے اور کائنات میں ہمارے اٹھنے والے قدم آگے ہی بڑھتے چلے جائیں گے. پھر تو پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی ہمارے لیے توہین جستجو ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ محبت ادھوری نہ ہو، وہ محبت پوری ہو، اور اپنی زندگی کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک لمحہ حضور کے نام لگا دیں. اور حضور کا حکم، ان کا فرمان اور ان کی بار بار دی گئی ترغیبات وہ تو الگ بات ہے. محب جو ہوتا ہے وہ حضور اپنے محبوب کے حکم کو مانتا ہے اور کس لیول پہ اس کے لیے اپنی قربانی اور اثار کرتا ہے. جو محب ہوتا ہے وہ تو محبوب کے اشارہ ابرو کو بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی چاہت کیا ہے. مدینہ المنورہ کی گلی سے حضور گزر رہے ہیں، ایک ایسا مکان بن رہا تھا جو طرز تعمیر حضور کو پسند نہیں تھی. آقا کریم نے رک کے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا. حضور گزر گئے، کچھ نہیں کہا. اس انصاری کو کسی نے بتایا حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے پہ آثار پسندیدگی حویدہ نہیں ہوئے، شاید حضور کو پسند نہیں آیا. اس نے کدال لیا اور مکان زمین کے برابر کر دیا. 2-4 دن کے بعد دوبارہ حضور کا گزر ہوا تو دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے. رک گئے، پوچھا اس انصاری کو بلاؤ. بلایا گیا، کہا گزرا تھا، مکان دیکھا تھا، آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا حضور میں نے گرا دیا ہے. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اپنے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھوں، عقیقے سے لے کر ولیمے تک دیکھوں، نجی زندگی سے لے کے طرز سیاست تک دیکھوں، اپنی گھریلو زندگی سے لے کے کاروبار تک دیکھوں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے. محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ. اور میرے قبلہ عالم نے کہا تھا یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری. ان کے رنگ میں چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام ہو. پھر کہا کہ ان کے نام کو اپنی زبان سے میلا نہ کر، اپنے آپ کو دیکھ کے تو کھڑا کہاں ہے. تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو ان کی محبت کے سانچے میں. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے ہم مسلمان ہوتے ہیں. کہا نہ پوچھنے کی نوبت آئے نہ کسی کو بتانے کی ضرورت. تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو ان کے بتائے ہوئے اسلوب اور طریقے کے مطابق اس طرح ڈھال لیں کہ ہماری ایک سانس بھی ان کی رضا کے دائرے سے باہر نہ ہو. میں اتنی طویل گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا تھا ان عالی مرتبت ہستیوں بالخصوص پیر صاحب کی موجودگی میں، اور میرا مزاج بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال بات چھڑی اور بےتابی تھی اور چند باتیں آپ کی نظر کر دیں. اللہ تعالیٰ میری کہی ہوئی باتوں میں اثر کی شیرینی ڈال دے اور روحوں میں اتار دے. کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبارے کوچائے یارے نشد. وسعت دل تو بہت تھی، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنی خوبصورت اور پرمغز گفتگو کے بعد اور سما خراشی کرنا کوئی مناسب نہیں ہے. میں دعا گوں اللہ تعالیٰ ایسے ناپے روزگار لوگ ہمیں بخشتا رہے اور ہم جیسے کم علموں کے پاس انہیں لاتا رہے تاکہ ہم بھی ان کی باتوں کو اپنی زندگی میں مشعل راہ بنا سکے. آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اہل سنت کو جو اس کے اوپر افتاد ہے، جو اس کی پریشانی ہے، اللہ اس کو آسان فرما دے. آج پورے پاکستان میں جس ادبار اور جس پریشانی کا ہم لوگ شکار ہیں کہ ہمیں اس سے نکلنے کی کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا. پروردگار آسانی فرمائے اور ہماری کوتاہیاں غلطیاں معاف فرمائے اور ہمارے لیے آسان. اور قبلہ قریش صاحب
इनकी काविशों को कबूल फरमाए और हमेशा इन इदारों को अपनी बारगाह में शर्फ कबूल अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वसल्लल्लाहु अला हबीबी खैर खल्की व नूर अर्शी मुहम्मद व अला आली अस्हाबी अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अब अभिग्रामी आपसे ज़रूरी गुजारिश है, जो दोस्त पंडाल के दरवाजे पर खड़े हैं वो वहां पर कनात लगा दें। आपने इतना लंबा टाइम इंतजार किया, सिर्फ 5 मिनट हमें दे दें, इंशाल्लाह आपको यहीं पर खाना पेश कर दिया जाएगा। जो दोस्त पंडाल के दरवाजे पे हैं उनसे गुजारिश है कि वहां पर एक कनात लगा दें और सारे दोस्त सिर्फ और सिर्फ 5-7 मिनट, लंबी आपको इंतजार नहीं करवाया जाएगा इंशाल्लाह। जिस सुकून, जिस ताम्मुल और जिस मोहब्बत के साथ आप यहाँ पर तशरीफ फरमा रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि सिर्फ और सिर्फ 5-7 मिनट के लिए और बैठते हैं। अपनी अपनी जगहों पर सारे आप जो है दोबारा बैठते हैं। बहुत शुक्रिया, इतना लंबा टाइम आप बड़ी मोहब्बत से तशरीफ फरमा रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा, इंतहाई अदब से आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए यहीं पर तशरीफ फरमा हो जाएं। बिल्कुल लंबा टाइम नहीं लगेगा, दोस्त मौजूद हैं, इंशाल्लाह चंद मिनटों के अंदर आपको खाना खिला दिया जाएगा। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूं कि ये जो पंडाल के मेन दरवाजे पर तहरीक के दोस्त खड़े हैं वो वहां पर एक कनात लगा दें ताकि दोस्त आराम के साथ यहाँ बैठकर खाना खा सके। आप सबसे गुजारिश है कि आप यहाँ पर जो है वो तशरीफ फरमा हो जाए। बहुत शुक्रिया, सारे दोस्त बैठ जाएं। साਡਾ ਖਾਣਾ ਚੱਲ